تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا۔ شراب کا جو لوگ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور انہیں کیوں پینا نہیں چاہیے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو جو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں، اگر مغرب عریانیت کی طرف گیا تو لوگ بھی ننگے پن کی طرف نکل پڑے، اگر مغرب میوزک کی طرف گیا تو لوگ بھی میوزک کی طرف چل پڑے، اگر مغرب نشے کی طرف گیا تو لوگ بھی نشے کی طرف چل پڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جس مغربی تہذیب کی طرف، جس مغربی کلچر کی طرف ہم تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے میں ہم اپنی عزت اور آبرو سمجھتے ہیں، لوگوں کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے اور عبرت کی نگاہوں سے مشاہدہ کرتے کہ جب مغرب کی طرف سورج جاتا ہے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب مغرب کی طرف اتنا بلند بالا سورج، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج، پوری دنیا کو روشنی عطا کرنے والا سورج جب مغرب کی طرف جا کر اس کے اپنے وجود کو وہ سنبھال نہیں پاتا بلکہ وہ بھی ڈوب جاتا ہے، جب مغرب میں سورج بھی جا کر ڈوب گیا تو تم جا کر کے کیسے تیر سکتے ہو، تم جا کر کے کیسے عزت حاصل کر سکتے ہو، تم جا کر کے کیسے وقار حاصل کر سکتے ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج نشے کی عادت بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر نوجوان نسل نشے کے اندر ڈوبتی جا رہی ہے۔ آج سے 14.5 صدیاں پہلے میرے کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی مقدس آخری کتاب میں اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو نشے کے قریب نہ جاؤ، اے ایمان والو جوے اور نشے سے بچو، شراب سے اور جو ہے وہ جوے سے بچو، اس لیے کہ یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ناپاک بھی کہا، شیطانی کام بھی کہا اور ارشاد فرمایا اگر تم جوے سے اور شراب سے بچ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پتا چلا دنیا کی وہ قوم کامیابی کا تمغہ حاصل کر سکتی ہے جس نے اپنے وجود کو جوے سے بچایا اور نشے سے بچایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نشہ کیا ہے، یہ شراب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، شراب ام الخبائث ہے، شراب جو ہے وہ ساری برائیوں کی اصل ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانے کے اندر ایک خاتون نے ایک نیک نوجوان کو ورغلانے کی کوشش کی، ایک خاتون نے ایک پرہیزگار نوجوان کو ورغلانے کی کوشش کی۔ جب اس نوجوان کو ہیلے سے اور بہانے سے اس نے اپنے گھر کے اندر بلایا تو گھر کے اندر بلانے کے بعد وہ اس نوجوان سے کہتی ہے کہ تجھے میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا۔ وہ نوجوان لرز گیا، اس لیے کہ وہ نیک تھا، وہ عبادت گزار تھا، وہ پارسا تھا۔ اس نے زنا کا نام سن کر کے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اللہ اکبر، میں زنا کیسے کر سکوں گا؟ اس لیے کہ جانتے ہیں آپ زنا کے متعلق میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب زنا کرنے کے بعد کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت جب غسل کرتے ہیں تو اس کے غسل کے جتنے قطرے پانی کے زمین پہ گرتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں شیطان پیدا کیا جاتا ہے۔ پانی کے جتنے قطرات ہیں اتنے قطروں کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں اور ان شیاطین کو حکم ہوتا ہے جاؤ اور جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ وہ
शयातीन निकलते हैं। अब आप गौर फरमाए, शैतान क्या कर सकता है, शैतान क्या करेगा? अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो शयातीन जितने गुनाह करते हैं, जितनी बुराइयां करते हैं, जितने गलत काम करते हैं, उन सबका अजाब उस जालिम को दिया जाएगा जिसके जिना के गुस्ल से वो शयातीन पैदा किए गए। तो उस नौजवान की निगाहों के सामने जिना की मुसम्मत मौजूद थी, जिना की नौसत मौजूद थी। जब औरत ने कहा, खूबसूरत औरत ने कहा कि जिना करना होगा, उसने कहा मैं जिना नहीं कर सकता, मेरी जान ले लो, मैं जिना नहीं कर सकता। तो उस औरत ने फौरन कहा, दूसरी शर्त ये है, अगर जिना नहीं कर सकते, ये मेरा बच्चा मौजूद है, इस बच्चे को कत्ल कर दो। उसने कहा मैं ये भी नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर कोई किसी को बगैर उज़्र के और जुल्मन कत्ल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर देगा। कातिल पर जन्नत की खुशबू भी हराम है, मैं कत्ल भी नहीं कर सकता। उसके बाद उस खातून ने कहा, ये मेरा बुत है, इस बुत को सजदा कर दो। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे हो सकता है? मैं वाहदहू ला शरीक को मानता हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानता हूँ, मैं बुत को सजदा कैसे करूंगा? बुत को सजदा करना शिर्क है, मैं बुत को सजदा नहीं कर सकता और अपना ईमान नहीं खो सकता। जब ये तीन बातों का उसने इनकार किया तो उसने कहा चौथी और आखिरी शर्त है कि ये कटोरा भर के शराब मौजूद है, शराब पी लो। अगर तुमने चारों में से किसी एक पर अमल नहीं किया, इतना चीखूंगी, इतना चिल्लाऊंगी, मोहल्ले के लोग जमा हो जाएंगे और फिर तुम्हें बदनामी का मुंह देखना होगा, तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। उस नौजवान ने सोचा ज़िना बड़ी बुरी चीज है, कत्ल भी बड़ी भयानक चीज है और बुत परस्ती से तो ईमान ही चला जाएगा। शराब आसान है, चलो शराब का एक कटोरा पी लेते हैं। उसने कहा ये तीन तो नहीं कर सकता, अलबत्ता मुझे शराब दे दे। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, जब उसके हाथ में शराब दी गई, उसने शराब का एक कटोरा पिया तो दूसरा तलब किया, दूसरा पिया तो तीसरा तलब किया, तीसरा पिया तो चौथा तलब किया। वो पीता गया हत्ता कि उसको शराब का नशा चढ़ा, अक्ल खत्म हो गई। फिर उसने शराब पीने के बाद उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया, बुत को सजदा भी कर दिया और उस औरत के साथ ज़िना भी किया। मुझे बताओ, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, जय शराब ऐसी बदतरीन चीज है, वो तीनों से बच रहा था लेकिन शराब की वजह से उन तीनों के अंदर भी वो मुब्तला हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शराब के एक घूंट की भी मुज़म्मत बयान फरमाई है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी जिंदगी में शराब का एक घूंट पिया और तौबा करने से पहले मर गया, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसको उसकी कब्र में रखा जाएगा तो उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं हो सकेगा और अगर लोगों ने किबले की तरफ किसी तरह से कर भी दिया तो मिट्टी डालने के बाद अगर तुम उसकी कब्र को खोल करके देखोगे तो उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। ये बोतल पीने वाले की बात नहीं है, ये जिंदगी भर पीने वाले की बात नहीं है। जिसने शराब का एक घूंट पिया और तौबा किए बगैर मर गया, उसका चेहरा कब्र में किबले की तरफ नहीं होगा। और आका इरशाद फरमाते हैं, जब वो कयामत के दिन उठेगा उसका चेहरा या तो सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह होगा। जब वो उठेगा मेरा रब उस पर प्यास की शिद्दत मुसल्लत करेगा। कयामत के दिन उस पर प्यास की भयानक शिद्दत मुसल्लत की जाएगी और उसकी जबान उसके सीने पर प्यास की वजह से लटक रही होगी। इमाम गजाली लिखते हैं, आकाए करीम ने फरमाया, वो पानी पानी चिल्लाएगा, पानी पानी पुकारेगा। जब वो पानी की प्यास की वजह से तड़प रहा होगा और पानी पानी की आवाज लगाएगा, मेरे आका फरमाते हैं, उसको जहन्नमियों का खोलता हुआ पीप और जहन्नमी बिच्छुओं का जहर पीने के लिए जहन्नमी की खोपड़ी में दिया जाएगा। दुनिया की आग पर
ہم اس سے کلی نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ پر کھولنے والا پیپ، اور وہ بھی جہنمی بچھوؤں کے زہر کے ساتھ. جب کسی کو پینے کے لیے دیا جائے گا تو وہ پیاس کی شدت سے بےتاب ہوگا. وہ کٹورا لے کر، جو اصل کٹورا نہیں بلکہ جہنمی کی کھوپڑی ہوگی، وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا. آقا فرماتے اس کے چہرے کا گوشت جہنمی بچھوؤں کے زہر اور پیپ کی وجہ سے جھڑ جھڑ کے گرے گا. وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ یہ کیا سلوک کیا جاتا ہے، میں نے کیا جرم کیا جس کی یہ سزا مل رہی ہے. اس سے کہا جائے گا نادان، کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ مجھے بتاؤ. آج ہماری سوچ یہ بن چکی ہے، میری پسند کے ہیرو نے فلاں فلم میں اس اسٹائل میں شراب پی تو میں بھی اسی اسٹائل میں پیوں گا. دوستوں کی محفل ہے تو دوست کہتے یار ہمیشہ نہیں پیتا، ایک گھونٹ تو پی لے. میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. آدمی شرابی اچانک نہیں بن جاتا، اچانک انسان بوتلیں نہیں گھونٹ پہ نیچے اتارنے لگتا. انسان پہلے ایک گھونٹ پیتا ہے اور ایک گھونٹ کے بعد دھیرے دھیرے وہ شراب کا عادی بنتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم نے پہلے ہی منزل پر، پہلی ہی سیڑھی پر اتنی سخت وعید بیان فرما دی کہ آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا کوئی غلام کبھی شراب کے قریب بھی نہ جا سکے گا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں آقا کریم کی حدیث لکھی ہوئی موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آج شراب ہی کی بنیاد پر، نشے ہی کی بنیاد پر دنیا میں بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہے. اس لیے کہ شراب پینے سے انسان کے وجود کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے. شراب پینے کی وجہ سے شہوت کے جذبات بڑھنے لگتے ہیں، اور جب ایک انسان شراب کا یا نشے کا عادی ہوتا ہے اور اس کے اندر شہوانی خواہشات اور نفسانی خواہشات جذبہ کے ساتھ بڑھتی ہے تو ایک جگہ سے اس کو سیرابی نہیں ہوتی. پھر وہ کئی جگہ پہ منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے اور 2-3 جگہ تو پھر وہ سیراب بھی نہیں ہوتا. پھر کئی جگہ جانے کی کوشش کرتا ہے اور مسلسل زنا کی بنیاد پر، بدکاری کی بنیاد پر ایڈز جیسے مرض کو دنیا کے اندر عام کیا جا رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی جو قوم شراب اور نشے میں ڈوب جاتی ہے وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے، وہ قوم برباد کر دی جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں چلو شراب حرام ہے، آج تو ہم شراب نہیں پیتے. لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، نشے کے انجیکشن لیتے ہیں. لوگ جو ہے وہ کتا چھاپ گولیاں کھا کر نشہ کرتے ہیں. لوگ جو ہے وہ ہیروئن یوز کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اب یہ کیا ہے اس کا تو حدیث میں ذکر موجود نہیں. قربان جائے اللہ جس کو نبی بنا کر بھیجتا ہے اس کو غیب کا علم دے کر کے بھیجتا ہے، اور میرا نبی امام الانبیاء ہے. اللہ نے میرے نبی کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا. آقا جان رہے تھے کہ کبھی شراب کا استعمال نہیں ہوگا تو شراب کے بدلے میں دوسری چیزوں سے نشہ کیا جائے گا. میرے غیب کا نبی نے 14.5 صدیاں پہلے اعلان کر دیا کل مسکرن حرام، ہر نشہ اور چیز حرام ہے، جس سے نشہ ہوگا وہ حرام ہے، اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا. ایک نشہ ہے جس کی بنیاد پر کتنی برائیاں قوم میں جنم لے رہی ہیں. نشہ کرنے والا خود تو ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، عقل اس کی معروف ہوتی ہے. جب وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا
اور ایک وقت وہ منزل آتی ہے کہ چادر منہ پہ ڈال کر کے جب احساس ہوتا ہے تو روتا ہے، اس لیے کہ وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا۔ میری زبان حیا خاموش ہے کہ میں مزید اس کی کوئی تشریح کروں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جب بیوی کی شہوانی بھوک ادا نہیں کی جاتی اور اس کو سیرابی نہیں ملتی تو نتیجے کے طور پر ناجائز تعلقات کے معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں، عورتیں دوسروں کا ہاتھ پکڑنے لگ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان کے قبضے میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ جس طرح پیٹ کی بھوک ہوتی ہے اسی طرح نفس کی بھوک ہوتی ہے۔ مسلمانوں، نفس کی بھوک وہ بھوک ہے کہ جنت بھی اس کو پورا نہیں کر سکتی۔ جنت کی ساری نعمتیں موجود تھی لیکن نفس کی تکمیل کا سامان نہیں تھا، تو جناب آدم یوں عرض کر پڑے، میرے مولا میرا کوئی تو ایسا ہو جس کے سامنے میں دل کی بات کہہ سکوں۔ پردے ہی پردے میں خدا رب العزت کی بارگاہ میں حیا میں اپنے دل کی بات پیش کر دی۔ اب مجھے بتاؤ، آدم کے سامنے حوریں تھی، آدم کے سامنے باغات تھے، آدم کے سامنے نعمتیں تھی، لیکن پھر بھی سوال کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو جو نفس کی بھوک عطا کی ہے اس کو جنت کے پودے بھی پورے نہیں کر سکتے، جنت کے پھل بھی پورے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، جنت میں نماز جیسی عبادت نہیں ہوگی، جنت میں روزہ جیسی عبادت نہیں ہوگی، جنت میں حج جیسی عبادت نہیں ہوگی، لیکن جنت میں نکاح جیسی عبادت موجود ہوگی۔ عورتوں کے ساتھ نکاح کا معاملہ ہوگا، اور ایک جنتی کے ساتھ ایک ایک نہیں، دو دو تین تین چار چار نہیں، بلکہ آقا نے 300 نکاح کا ذکر فرمایا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں یہ چیزیں موجود ہوگی تو اللہ اکبر، پتہ چلا کہ جب ایک خاتون کو اللہ اکبر اس کا شوہر اس کا حق ادا نہ کرے گا تو وہ دوسرے کی طرف رخ کرے گی، اور نتیجے کے طور پر عزت کا نیلام ہوگا۔ جو انسان نشہ کرتا ہے وہ اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کر پاتا، بچوں کی تربیت نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اس کو فرصت ہی نہیں ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اس کو حواس ہی نہیں ہے، اسے اپنا ہوش نہیں، وہ بچوں کی تربیت کیا کرے گا؟ کمائے گا تو شراب میں خرچ کرے گا، نشے میں خرچ کرے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بچے ان پڑھ رہیں گے، جاہل رہیں گے، بے پڑھے رہیں گے، علم و تربیت سے دور رہیں گے۔ مسلمانوں، اگر صحابہ کی اولاد کو صحابہ کی صحبت اور تربیت نہ مل سکی تو وہ بگڑ گئے۔ حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی تھے، آپ اپنے بیٹے کو اپنی پاک صحبت مصروفیتوں کی وجہ سے نہ دے سکے، جہاد کی مصروفیتوں کی وجہ سے نہ دے سکے، تو بیٹا یزید جیسا پلید بن گیا۔ جب صحابی کی اولاد کو صحابی کی صحبت نہ ملے، اچھی تربیت نہ ملے، تو وہ بگڑ جاتے ہیں، ان کی اولاد، جو صحابی کی اولاد بگڑ جاتی ہے۔ تو اگر آج ہماری اولاد کو اچھی تربیت نہ ملے تو ہماری اولاد کس طریقے سے تربیت نہ ملے تو ہماری اولاد کس طریقے سے صراط مستقیم پر رہ سکتی ہے؟ ایک نشہ ہے جس کی بنیاد پر اتنے خرافات ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، ابن مسعود فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو رات کو سوئیں گے تو ان کے چہرے اچھے بلے ہوں گے، اور جب وہ صبح کو بیدار ہوں گے تو یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا جرم کیا ہوگا، ان کا گناہ کیا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کو رب نہیں مانتے ہوں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے، کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا، ابن مسعود، وہ اللہ کو رب بھی مانیں گے، محمد عربی کو رسول بھی مانیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے، یعنی وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، پھر بھی ان کے چہرے راتوں رات بدل دیے جائیں گے، چہرہ یا تو سور کی طرح یا تو بندر کی طرح ہوگا۔ ابن مسعود نے پوچھا، جب وہ مسلمان ہوں گے، قرآن کو، رسول کو، خدا کو مانتے ہوں گے، پھر چہرہ کیوں بدلا جائے گا؟ آقا فرماتے دو گناہوں کی وجہ سے، ایک تو یہ
کہ وہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، اور دوسرے یہ کہ وہ میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے۔ آپ غور فرمائیں، جس زمانے میں شراب پی جاتی تھی حضور کے دور میں، اس وقت میوزک کا تصور نہیں تھا، شراب پینے والے یوں ہی پیتے تھے، مگر اس کے باوجود میرے آقا نے میوزک کو اور شراب کو دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا۔ میوزک کا شراب سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھ لیں، اس زمانے میں شراب شاعری کے ساتھ پی جاتی تھی، شعر پڑھے جاتے تھے، شراب پی جاتی تھی۔ اسی لیے تو شعراء کہتے ہیں تین شین کا آپس میں ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے، ایک تو شراب، ایک تو شاعری اور ایک تو شباب۔ یہ تینوں شین ایک دوسرے سے بڑے گہرے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ماضی کے شعراء کی زندگی میں آپ کو شراب ملے گی۔ تو جس زمانے میں شراب پی جاتی تھی، اس زمانے میں لوگ شاعری کے ساتھ پیتے تھے، میوزک کے ساتھ نہیں پیتے تھے۔ اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا جن کے چہرے بدلے جائیں گے وہ میوزک سنیں گے اور شراب کا نام بدل کر پیئیں گے۔ گویا کہ میرے آقا مدینہ منورہ میں اپنی چٹائی پر بیٹھ کر 1450 سال کے حالات کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ آج کسی بھی بار میں آپ جا کر کے دیکھیں کہ وہاں شراب کے ساتھ میوزک کا دخل ضرور موجود ہوتا ہے، اور لوگ میوزک کے ساتھ شراب پیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن جو لوگ شراب پیتے ہیں، شراب پینے والے یہ عذر پیش کرتے ہیں مولانا سب صحیح ہے، عذاب اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ، سارے نقصانات اپنی جگہ، اب ہم شراب پینے کے عادی بن گئے، شراب چھوٹ نہیں سکتی، اس لیے ہم پیتے ہیں۔ اب بتائیں ہم شراب کیسے چھوڑیں؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شراب کوئی بھی ہو وہ رہتی تو کڑوی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب تک کوئی شراب ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو لذیذ ہو یا جس میں شربت کی طرح لذت ہو۔ ہر شراب کڑوی ہوتی ہے کیونکہ وہ سڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سڑاپن موجود ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بچہ جب ناسمجھ ہوتا ہے، ایک دن کا ہوتا ہے یا ایک دن بھی نہیں چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، تب سے وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اور ماں کے دودھ کی لذت کیا ہے؟ خدا کی قسم، اللہ نے پانی کا ٹیسٹ اس میں پیدا فرمایا، اللہ نے غذائیت اس میں پیدا فرمائی، ہر چیز بچہ ماں کے سینے کے دودھ سے حاصل کرتا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، جب وہ 2 سال تک مسلسل دودھ پیتا ہے، وہ بچہ جو دودھ کے بغیر نہ دن کو رہ سکتا ہے نہ رات کو رہ سکتا ہے، لیکن جب وہ 2 سال کا ہوتا ہے تو ماں اس کا دودھ چھڑاتی ہے اور وہ بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، اگر انسان کوشش کرے تو انسان کی کوشش سے جب ماں کا اتنا لذیذ دودھ چھوٹ سکتا ہے تو انسان کی کوشش سے شراب کا کڑوا گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو جو ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نشہ خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک راستے پر خوب چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔